أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے آپ سب اللہ کی رحمتوں میں فضل و کرم میں رہیں اور خوب اللہ کی برکتیں حاصل کریں، علم کے روشن راستوں پر چلیں، جو راستہ ہمیں جنت تک آخرت میں بھی کام آئے گا اور جنت تک لے کے جائے گا، دنیا میں بھی صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے علم والے نفع بخش علم والے راستے پر اپنی رحمت کے سائے میں چلاتا رہے اور ہم سے دین کے کام لے لے. آمین. سب چلیں سب ہمارے ماشاءاللہ محنتی اسٹوڈنٹس ایگزام کے لیے تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں. خوب اللہ سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے روز روز دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے اور اسے شیطانی حملہ نہ بنائے، کیونکہ کافی سارے لوگ جب تھوڑا سا بھی برڈن بڑھنے سے پھر شیطان نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں زیادہ آنے لگتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے لیول تک آپ کو معلوم ہے کہ میرا لیول اس سے ہائی ہے، لیکن ابھی میں بزی ہوں، یہ ہے وہ ہے کر کے اس طرح کا ہو پایا. تو نیکسٹ میں ٹرائی کیجیے گا، پھر بھی دیجیے، لیکن ایسا نہیں کہ میں نہیں دے سکوں گی. اور پھر جب انسان پیچھے ہونے لگ جاتا ہے تب اس کے اندر پھر دوسرا شیطانی وسوسہ کہ اب تو تم پیچھے ہو گئی ہو، اب کور کیسے ہوگا وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں سے آنے دے خیال، اگر آ رہے ہیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی کوشش کے ساتھ اس میں لگے رہیں. آپ کی دعائیں، میری دعائیں، سب کی الحمدللہ انشاءاللہ ہم سبھی کے کام آئیں گی اور ہر آزمائش کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہنا. آمین. جی تھوڑا سا طریقہ ایسا کرنا ہے کہ جو ایگزام کی ڈیٹ 31 ایسا بتائی گئی تھی، ان میں سے ہی ایک فائنل گوگل فارم ہوگا اور ورڈ ٹو ورڈ بھی صرف جو ہے وہ گوگل میں ہی آئیں گے، گوگل فارم میں، اور باقی اورل میں آپ لوگوں کا جیسے بھی الحمدللہ اس کا ہوا تھا ملک کا ویسے ہی ہونا ہے کہ ٹرانسلیشن اور تفسیر اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اورل میں ہوں گی اور ریٹرن میں بھی ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ورڈ ٹو ورڈ صرف ریٹرن میں ہوگا آپ کا، اس میں سے چوز کرنا رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اس میں. جی رجدہ بولو. یہ استاذہ میں نے دونوں بھی ایگزام نہیں دے پائی، تو آپ تھوڑا ایک آئیڈیا بتائیں گے کہ کیا ہوئے گا ایگزیکٹلی پلیز. جی ایسے ہی ہوگا، بس اورل میں سبھی کچھ اس میں سے آلموسٹ پوچھ لیتے ہیں. ٹرانسلیشن یعنی کہ سینٹینس کا، اس کا ترجمہ، اور پھر اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، اس طرح کا. اور جو آپ کے ورک شیٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں موسٹلی وہ سارے بھی کچھ نہ کچھ ایک آدھ اس میں سے بھی فارم میں بھی اور میرے پاس بھی آ جاتا ہے. بس وہ سمجھ والا ہی چیز جو ہے وہ اورل میں بھی ہوتی ہے اور ریٹرن میں بھی ہوتی ہے. ریٹرن میں خالی ایسا چینج کیا ہے کہ ورڈ کی میننگ ہم اورل میں نہیں پوچھتے، پچھلی بار وہ بھی پوچھی تھی، اب تھوڑا سا اس کو اور کر دیا ہے کہ وہ صرف فارم میں ہی انشاءاللہ آئے. میم کب ہوگا ایگزام کی ابھی ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا، انشاءاللہ ڈیٹ شیٹ پوری بنا کر کے اس میں بھیج دیں گے آپ لوگوں کو، فائنل پتہ چل جائے گا. 31 ایسی کچھ ڈیٹ ہے، یہی دونوں ہوں گی. ایک دن آپ لوگوں کا سبھی کا الحمدللہ یہ ہو جائے گا اورل ایگزام اور ایک دن فارم آ جائے گا. یا اگر دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ بھی ہو سکیں تو صبح میں آپ سب لوگ فارم کر لیجیے گا، پھر اورل شروع ہو جائے گا. ایسے ہی 30 کے آس پاس، 30 یا 31 بھی آپ لوگ اس کو کنسیڈر کریں. آج دے دیں گے اور آج سے انشاءاللہ گوگل فارم بھی آپ لوگوں کو ریویژن کے آنا شروع ہو جائیں گے. تو نہیں، کل سے آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ پھر آپ لوگ اس میں سے بھی اپنے حساب سے اس کو سالو کر کے اور سبمٹ کر لیجیے گا. کوئی اس کا بند ہونے کا ٹائم نہیں ہوگا. جب بھی آپ لوگوں کا پورشن اوپر لکھا ہوگا کہ یہاں سے یہاں تک کا ہے تو وہ پورشن آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا اور اس کے بعد وہ فارم کھول کے اس کو سالو کر لیجیے گا. چلے
सूरत दुहा हो गई है, सही। लैल से शुरू होना है। उस्मा लैल से शुरू करें। जी उस्ताज़ा, लाइल से होना है। ओके चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। यग़शा कभी आपने सुना हो कि उनके ऊपर गश छा गया, तारी हो गया, गश, इस तरह का जो यहाँ पर अलग अलग गश के वर्ड मीनिंग होते हैं। यग़शा छा जाए, कि कोई चीज किसी के ऊपर सवार हो जाए, उसको कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर छा जाए बस, क्योंकि रात के लिहाज से है। कसम है रात की जब वो छा जाए, और दिन की जब वो रोशन हो जाए। वल नहारी इज़ा तजल्ला, जलवा गर हो जाए, ये सब लिखा था। रोशन हो जाए, ये भी लिखा था। जो जिसको इजी लगे वो लिख ले। और दिन की जब वो रोशन हो जाए, तजल्ली वर्ड भी उर्दू में भी होता है। वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, और उस जात की जिसने मेल और फीमेल पैदा की। वमा माँ के बारे में हम लोग ने अच्छा खासा डिस्कस किया था कि अल्लज़ी के मानों में आया होता है। माँ जो है मौसूला अल्लज़ी के मानों में आया हुआ है। और अगर माँ के मानों में ही ले लेंगे तो वो हो जाएगा कि वर्क के बारे में हो जाएगा। तो और उसकी तख्लीक, उस तख्लीक की, नर और मादा बनाने की तख्लीक की कसम, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर अल्लज़ी में भी कई जगह, फिर यहाँ इस सूरा में, उसके बाद भी कसम वाली जगहों पर माँ जो है वो अल्लज़ी के मानों में इस्तेमाल हुआ था कुरान के लिए। जी फारूकी नाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। ये वालेकुम अस्सलाम। ग्रामर का एग्जाम किस तरह होगा मैम, रिटन होगा या ओरल होगा? रिटर्न होगा इंशाल्लाह। ओरल में उसमें पूछने वाला कुछ नहीं है। अच्छा जी, जज़ाक। इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक साया, हम लोगों ने सही कहा था कि जब लोग हज वगैरह पे जाते हैं तो आपने वर्ड सुना हो सही, या उम्रे पर भी जब सही सही, तो उसको इसलिए कहा जाता था कि वो अपने बेटे के लिए, बीबी हाजरा यहाँ से वहाँ कोशिश कर रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी। जो कोशिश होती है उसे सही कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखें सेम मीनिंग में ही आया हुआ है कि बेशक हम हर इंसान की, तुम लिखा हुआ है, तुम सबकी कोशिशें अलग अलग है। शत्ता, शत्ता से पहले भी वर्ड जो है वो गुजर चुका था। जब वर्ड रिपीट हो तो आप लोग कोशिश करके उसको वहीं पर लिख लिया करें, ताकि रूट वर्ड आप लोग पहचानना, याद करना शुरू हो जाए। और फिर 2-3 बार अगर एक ही वर्ड कहीं अलग अलग शक्ल में गुजर जाता है, तो अभी देखें आप लोग इंशाल्लाह, और अईता, यरा, रोआ, ये सारे जो है, रोआ माने देखना, ये इंशाल्लाह अच्छे से पक्के से याद हो गया होगा। अब किसी भी फॉर्म में आए तो आप लोग अच्छे से उसे पहचानेंगे। तो जब वर्ड रिपीट हो तो कोशिश करके पीछे से यहाँ पर लिख लिया करें। फअम्मा मन आक़ा वत्तक़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात पर कसम खाई कि हर इंसान कोशिश में लगा हुआ है, और अलग अलग कोशिशें हैं सबकी। तो जिसने, फिर अलग अलग बता भी दी गई हैं। आक़ा, अता किया, अल्लाह की राह में दिया, यानी वत्तक़ा, और डरता भी रहा। तो देखें ये चीजें कंपलसरी हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर पॉइंट्स निकले थे 3-3, उनको अलग से लिखने के लिए कहा गया था। उम्मीद है लिखा होगा। पहला पॉइंट था अल्लाह की राह में दिया, दूसरा पॉइंट था अल्लाह से डरता रहा, फिर वसद्दक़ बिल हुस्ना, ये तीसरा पॉइंट था नेक बात की तस्दीक की, यानी सच सच बात को सच ही माना, हक बात को सच माना। सच बात कुरान या फिर आखिरत पे ईमान लाना, इन सब बातों के ऊपर था। तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गिफ्ट रखा, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, क्या है ऐसे लोगों के लिए? तो यकीनन उसे हम आसान राह
यानी नेकी की तौफीक देंगे। चल अब हम कहते हैं हमारी कोशिश है, हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं लग रहा है। तो इस पॉइंट पर ज़रूर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो एग्ज़ाम के लिहाज से भी इसको इम्पोर्टेंट ही रखें। अपने लाइफ स्टाइल और किसी को बात बताने के लिए या अपने में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये भी जो है वो ज़रूरी है याद रखना। क्या कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कोशिश तो करते हैं, कुछ ही दिन रह के फिर बंद हो जाता है, तो क्या-क्या करना है? मन आता, अल्लाह की राह में निकालना है, देते रहना है, चाहे वो आपका माल हो, चाहे वो सिर्फ़ चेहरे की मुस्कुराहट हो, चाहे आप किसी को नेकी का नेकी की बात उस तक खाली पहुँचा दें। चाहे नेकी की बात किसी तक पहुँचा दी जाए या फिर बुराई से किसी को रोक दिया जाए, सारी की सारी चीज़ें सदका है, अल्लाह की राह में देना, अता करना, ये सारे इसके अंदर आएँगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तो सिर्फ़ अमीरों के लिए है, अब हम कहाँ से रोज़ के रोज़ देंगे। आपके पास जो इल्म है अगर आप वो दूसरों को दें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ये अल्लाह की राह में देने वाली चीज़ पर ही आता है। वत्तक़ा, और सबसे बड़ी चीज़ तक़वा। अल्लाह अपने आप को ज़रा भी करने के बाद देखिए शैतान जो बड़ी चीज़ दे के आता है, जो कि राई बराबर भी अगर तकब्बुर इंसान के अंदर है, तो वो जन्नत जाएगा नहीं। ऐसी-ऐसी हदीसें मौजूद हैं, तो कितनी खतरनाक चीज़ है। दिखावे में आकर के भी आप देखेंगे कि पूरी की पूरी नियत ही चेंज हो जाती है और फिर हमारा किया हुआ काम अ, पूरा पलट कर हमारे ऊपर बवाल बना हुआ हो जाता है कि उसका सवाब के बजाय गुनाह शुरू हो जाता है। क्योंकि हदीस में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जिनको पुकार करके जहन्नम में मुँह के बल घसीट के डाल डाल दिया जाएगा, हाफ़िज़, क़ारी और सख़ी, गनी, जो लोग ने अल्लाह की राह में दिया था, शहीद। शहीद से मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरह का बनाया था, लेकिन उनकी नियतें ख़राब थी कि वो दुनिया में तो आलिम और आलिमा और उस्तादा और क्या-क्या कहलाती थी, लेकिन उनका मकसद था कि लोग हमें इस नाम से पुकारें, लोग अल्लाह के वो हमें अल्लाह वाली समझें, ये सारे थे। तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होंगे और कहेंगे कि इनको, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हमने तो ये किया था दुनिया में, आप क्यों ऐसा हमारे साथ, हमको जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? तो वो फिर उनको बताया जाएगा कि जिस मकसद से तुमने किया था वो मकसद पूरा हो गया था और कोई मकसद ही नहीं था तुम्हारा। तुम चाहती थी कि तुमको सब अल्लाह वाली कहने लगें, तो देखो मशहूर थी पूरे में, कितनी अच्छी उस्तादा हैं और ऐसी हैं, वैसी हैं और इतनी अच्छी स्टूडेंट है। जो जिसका अल्लाह ने बता दिया कि जो तुम्हारा मकसद था वो हमने कह दिया, तुम्हें चाहिए था कि लोग तुम्हारी वाहवाही करें, पूरी दुनिया में वाहवाही है, आज तक है। मेरे पास तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था, इरादा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जहन्नम में फिर उनको डाल दिया जाएगा। तो तक़वा इख्तियार करें, जितना भी इंसान अल्लाह की राह में आगे बढ़ता जाए, आप देखें कि अगर उसका तक़वा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, तब तो आप कामयाब हैं। और जहाँ ज़रा भी ये चीज़ें आ रही हैं कि दूसरे को कम समझने लगना, मैं तो पढ़ी लिखी हो गई, मुझे तो अब कुरान भी आ रहा है, मुझसे क्या पूछती हो, मुझसे पूछ लो, मुझे मैटर्स मालूम है। तो ये चीज़ें जो है वो अगर आएँगी, ज़रूर आती हैं। इंसान इसी फितरत पर है, इससे लड़ना है, बहुत ज़्यादा लड़ना है और ज़बान से लिटरली अगर आप जो भी वर्ड कहना शुरू कर दें, वो चीज़ें फिर हमारे ऊपर असर करती हैं। तो इंशाअल्लाह अपनी ज़बान पर बस अल्लाह के ही कलिमात, यानी कि अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की तौफ़ीक़, ये सारी चीज़ें जो हैं कंटिन्यू रखें तो इससे भी फ़ायदा होता है। वसद्दक़ बिल हुस्ना इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लोगों को अल्लाह ताला नेकी के अताअत की तौफ़ीक़ देंगे और उनके लिए ये वाली पॉइंट जो है उन्होंने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई थी, जिन्होंने 6 गुलाम आज़ाद किए थे और अहले मक्का मुसलमान होने पर उनके ऊपर सख्त तकलीफ़ें, उनको अज़ाब वग़ैरह दे रहे थे। तो ये किस्सा जब हुआ था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें खरीद कर, क्योंकि वो लोग मुसलमान हो गए थे गुलाम, और उनके ऊपर फिर ये लोग खूब ज़ुल्म कर रहे थे, खरीद के उन्होंने आज़ाद कर दिया था। तो ये वो अम्मा मन अअता पे सेट हो रहा था कि उन्होंने अल्लाह की राह में उनको खरीद के आज़ाद कर दिया। बाकी हम सब के लिए भी इसमें सीख। व अम्मा मन बख़िल वस्तग़ना, और जिसने बुख़्ल किया और अपने आप को गनी समझा कि लापरवाह, किसी बेपरवाह, यानी कुछ भी हो, मुझसे क्या मतलब, मेरे पास तो इतना माल है, मैं तो निकल जाऊँगा, मैं तो बच जाऊँगा।
یہ والی چیز اگر رہی بخل بھی کیا یعنی کہ کنجوسی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور سچ بات کو جھٹلایا. اس کے لیے ہم لوگوں نے کیسے پوائنٹ لیا تھا اپنے لیے کہ سچ بات کو جھٹلانا زبان سے نہیں کہہ کے عمل نہ کرنا بھی اس بات کو جھٹلانا کے اوپر آتا ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ شریعت کو جانیں اور اس کو فالو کریں، اور تبھی جا کے ہمارا لا الہ الا اللہ کمپلیٹ ہوگا. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور ان کے سوا کسی کو معبود نہیں مان رہے ہیں، تو ان کے ایک بتائے ہوئے احکام جو ہیں اگر وہی ہی ہم نہیں کر رہے ہیں تو کیسے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جتنا انسان دور ہوتا ہے اتنا زیادہ دور ہوتے 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 اس کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وہ بھی فاسق اور ٹوٹنے لگ جاتا ہے کہ وہ سچا صحیح مسلمان بھی دھیرے دھیرے انسان پھر مسلمان کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتا ہے. کچھ چھوٹے موٹے کام ایسے ہیں جو کہ انسان کو مسلمان کے دائرے سے، جن کو یہ کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ میں بھی کئی سارے ایسے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بنائے ہوئے احکام کا خالی مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں بھی کس لیول تک ہے انسان کو دین کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو جتنا زیادہ معلوم ہوگا اور اس کو پھر ہم اللہ کے لیے اپنے لیے اصل میں اچھا، ہمیں نجات چاہیے ہے، ہمیں بچنا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے آگے یا پیچھے جتنے بھی ہیں سارے آپ دیکھیں گی کہ اللہ نے جو بنا دیے ہیں وہی پکے ہیں، اس کے علاوہ تو سارے مخلوق کے ہی بنے ہوئے نا. لیکن انسان کا دھیان اور دماغ کیسا چلتا ہے یہ پرانی چیزیں ہیں، اسی کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں پردہ اچھی چیز نہیں ہے، کیسے اگر پردہ کر لیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. عورتیں گھر میں اچھی بتائی گئی ہیں کہ سب سے بہترین جگہ عورت کی گھر، جب تک گھر میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور اچھی گھر ہے. تو لیکن اب تو گھر میں بیٹھی عورت تو پھر وہ کچھ اور ہی سمجھی جا رہی ہے. تو اللہ کے بتائے کاموں پر چلنا ہے، ان کو ہی سچ ماننا ہے، ان کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ان کے لیے عسر، یسر کا اپوزٹ ہے. ذرا سی پروناؤنسیشن میں دیکھیں آپ فرق آتا ہے تو پورا اپوزٹ ورڈ نکل کے آتا ہے. تو ان کے لیے تنگی کی راہ یا پھر بدی یا برائی کی سہولت دے دیں گے، آسانی ہو جائے گی، برائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی نیکی کرنے میں. تو یہ چیز جس کو ہم لوگ یوز ٹو ہے بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی اگر کوئی چیز نہیں کرتا ہے تو شروع کے 1-2 دن کرنے میں مشکل ہوگی، کہ اگر وہ پردے دار تھی اور اس سے کہا جائے کہ نہیں یہاں پر سب ایسے ہی آتے ہیں تو میں تو وہ تھوڑے 1-2 دن اس کو تکلیف ہوگی، پھر وہ اسی میں آ جاتی ہے. تو جب جو چیز جس میں کرنا شروع کر دیتا ہے تکلیف نہیں ہے اس کے دل میں کوئی اس طرح کی، تو وہ پھر اس کا یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اوپر بتا رہے ہیں کہ نیکی کی بھی توفیق دینا اسی طرح شروع کر دیتے ہیں. کہ بڑی چیز ہے جو ہم لوگوں کو چاہیے ہے، چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہوئے بھی کل سے کروں گی، اللہ تعالیٰ آج مجھے معاف کر دیا، میں نے آج بھی نہیں پڑھا، کل سے کروں گی. وہ کل کب آئیں گے، کب ہم کنٹینیو ہو پائیں گے؟ یہ چیز بہت ہی مشکل ہے. اللہ کرے کہ آپ سب کے لیے آسان ہو، لیکن میرے ساتھ بھی یہ چیز مشکل بہت ہی زیادہ چلتی رہتی ہے کہ کوئی ایک کنٹینیوشن اتنا بندھا ہوا نہیں ہے جتنی کوشش کر کے ایک کرتے ہیں. کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے بیچ میں، کبھی کچھ آ جاتا ہے. اور جو جتنے لیول پہ شروع کرتے ہیں وہ جیسے ابھی یہ ہو جائے پھر کریں گے، پھر وہ یہ چیزیں سبھی کے ساتھ چلا کرتی ہیں. دعا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا مال ہم سبھی کے لیے کب فائدہ مند ہوگا؟ اللہ کی راہ میں نکل جانے کے بعد، اس کو صحیح راستوں میں یوز کرنے پر. اور زیادہ تر تو آپ دیکھیں ابھی تو جو دنیا چل رہی ہے نارملی، جسے ہم نارمل کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو اسٹاف کے ساتھ کام نہ لیتا ہے. جتنا بھی پیسہ ہے اس کو اگر زیادہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا اسٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، اس کے کپڑوں کی جو کوالٹی ہے وہ اور زیادہ ہائی. تو اچھا رہنا ہے انسان کو، لیکن اپنے آپ کو دوسروں سے اور زیادہ ہائی یا امیر اس طرح کا دکھانا، یہ چیز آپ دیکھیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو کہ سب کے برابر کا بن کر کے رہنے کی توفیق ملے، اور
जो भी हो तो अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही ने दिया है, अल्लाह ही को वापस करना है। तो इससे आसान तरीका और कोई नहीं लगता कि अगर माल है उसे अल्लाह की राह में लगा दे इंसान चुपचाप। तो अल्लाह ने उसके लिए दुनिया में भी बरकतें दी हैं कि यहाँ भी बढ़ेगा और वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्के वादे हैं, यहाँ के भी वहाँ के भी, कि मिल के ही रहेगा वापस, कोई शक नहीं। मैम युगनी के मायने भी गनी है। गनी है, जी हाँ, उसी से ही है, लेकिन गनी के माने क्या होता है, मालदार के साथ साथ जिसे किसी की जरूरत ना हो। कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको गनी रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि खूब पैसे आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी और के आगे जाके ना कहें कि मेरा ये काम कर दो, मेरा पूरा कर दो, किसी भी लेवल का आप गनी हैं उस काम से, यानी कि आप अपने पर डिपेंड हैं, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा ये काम कर दो या मुझे पैसे दे दो, या फिर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती हूँ, मैं वहां तक मेरी पहुंच नहीं है, तुम्हारी पहुंच है, तुम देख लो। हर काम में गनी तो वही होता है कि अब आप अपने पर डिपेंड, अल्लाह ताला पर डिपेंड है। जो नेक लोग हैं वो किस तरह के होते हैं, अपने पर डिपेंड, यानी कि अल्लाह ताला उनके अपने काम करवा देते हैं, वो अल्लाह पे डिपेंड होते हैं एक्चुअली, और किसी और के आगे उन्हें झुकना या कहना नहीं पड़ता। तो असल गनी के माने, वैसे उर्दू में आपको मालूम है कि गनी माने मालदार भी होता है, तो वो भी होता है, और ये और एक और मानों में इस तरह से भी आता है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है। तो बेपरवाह यहाँ पर जो है वो इसी लिहाज से लिखा हुआ है कि वो उसको किसी अल्लाह की भी जरूरत नहीं है, उसने अपने लिए जमा कर रखा है, वो उसी के ऊपर डिपेंड है, बेपरवाह है। कि कोई पूछेगा, कोई कहाँ ले जा रहे हो माल, किसी का माल मार के खा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इस तरह वाला। फिर नीचे आप देखें यो गनी भी है, यहाँ पर भी सेम मीनिंग ही है गनी, कि उसको गनी नहीं करेगा उसका माल, यानी उसको फायदा नहीं देगा। तब्बत यदा में भी इसी मायनों पर आया था, लेकिन रूट वर्ड इनके सबके सेम है और मीनिंग वही कि बेपरवाह नहीं कर देगा अब उसका माल जब वो लौटेगा। तो बेपरवाह होना यानी कि अब उसे जरूरत नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं होगा वहां पर। जब वो लौटेगा अल्लाह की तरफ तो उसे सारे हिसाब किताब देने होंगे, और अगर उसी माल की वजह से कोई गुनाह है तो उससे भी उसको निपटना पड़ेगा। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारे लिए ही हिदायत है, अलैना हम पर, अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है। बेहतरीन दुआ जो हम लोगों ने सीखी थी, अल्लाहुम्मा दिना वसद्दिदना, कि ए अल्लाह हम सबको हिदायत दीजिए और हम सबको उसके ऊपर बांध दीजिए, या मतलब हमारे मकसदों तक हमको पहुंचाइए। हिदायत देने के बाद छोड़े मत अल्लाह ताला, उसके एंड तक लेकर जाएं कि जो सही चीज होनी है वहां तक। तो इसके माने आते हैं कि अल्लाहुम्मा हदिना वसद्दिदना, अल्लाह मुझे हिदायत दीजिए, क्योंकि अल्लाह से मांगने वाली जो चीज है बहुत ज्यादा, वो हिदायत बगैर मांगे नहीं मिलती। एक तो कुरान खुद हिदायत है, कुरान को अल्लाह सुब्हानहू तआला को दे दी अल्लाह ताला ने बगैर मांगे। अब उसमें से हमारे दिलों में उतरने वाली बात, उसको फॉलो करने वाली बात, ये सारी चीजें जो बात में आती हैं, तो वो उसको पढ़ने के साथ साथ इंशाल्लाह उससे फर्क पड़ता है। तो अगर किसी को अभी बात निकली हुई थी कि देखें आप ज्यादातर जो दुबई गए हुए हैं, सऊदी गए हुए हैं, तो आप देखें मोस्टली शादी होने के बाद अगर ऐसी जगह पहुंचे हुए हैं तो वहां पर फिर आपने सुना होगा कि वो जाके बदल गई, काफी माशाल्लाह अच्छी हो गई, बस पर्देदार, मदरसे वाली, दीनदार, कुरान भी याद कर लिया और ऐसी हैं वैसी हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा यहाँ क्या बरकतें हैं कि इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है कि दीनी मदरसे ज्यादा हैं। तो बस इंसान अगर दीनी इल्म हासिल करे तो वो खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम कि पूरा दीनी इल्म हासिल करने के बाद भी इंसान नहीं बदला। तो किसी के लिए अगर आप या अपने लिए भी चाह रही हैं तो बेहतरीन क्लासेस ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करती रहें। सबसे बड़ा फर्क, और अगर बदलाव लाना है कि अभी तक मैं पर्देदार नहीं थी, अभी तो आपको इसका मतलब क्या है कि आपके क्लासेस कम है, आपने अभी तक पढ़ा कम है। तो जितना ज़्यादा आप इंशाल्लाह दीनी इल्म में आगे आती जाएंगी, तो अब आप देखें गैस करें कि वाकई आपने अगर देखा हो कि शादी होके वो दुबई चली गई, शादी होके वो सऊदी आ गई और उसके बाद बदल गई, यहाँ पर बदल गई। तो मोस्टली लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ्री होते हैं, और क्या करूं, कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से
क्या करूं वाले लोगों तक अगर जैसा उनका इंटेंशन इरादा होता है, पार्टीज और ये सारी चीजें भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ यही दीनी माहौल है, बहुत ही वो भी अलग माहौल है कि अगर आप अपने घर में डेली पार्टीज करें, कोई रिश्तेदार, कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई आपको आके नहीं वो करेगा। इंडिया में तो फिर भी हम लोगों को डर रहता है कि कुछ भी ऐसा करो तो कम से कम पड़ोसियों का डर रहता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, वो क्या। यहाँ कोई क्या कहेगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आप जिस तरह की बन जाइए उस तरह का माहौल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आप ओपन हो जाइए, खुल जाइए, रोज पार्टी, रोज पैसा खर्च करने, रोज ये वो चीजें भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि यहाँ पर मदरसे भी अच्छे खासे, अब तो अल्लाह के फजल करम से हर तरफ की चीजें मौजूद हैं। इंडिया में भी ऑनलाइन तो जब से अल्लाह की नेमत मिली है कोरोना में हम सभी को, तो अब कहीं भी नहीं कह सकते। तो आप ज्यादातर देख रही हैं कि अब अगर आप नजर दौड़ाएं तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में मोस्टली अल्लाह के फजल करम से पहले के बनिस्बत ज्यादा लोग अब दीन के जाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि दीन के सच्चे रास्तों पर पक्कों पर जल्दी हिदायत तो क्या है, वही कुरान ही हिदायत है। सुभान अल्लाह, आप घूम फिर के आएंगी तो यही ही है। लेकिन हमारे इरादे बनाने के बाद भी अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की जो है एक शान इन इन आयतों से मौजूद पता चलती है कि देने वाले अल्लाह ताला है। फिर हमें उन्हीं के आगे माथा टेकना है, उन्हीं से झुकना है, उन्हीं से अपने आप को बिल्कुल जीरो रखना है। वही मुसब्बिब, यही चीज अल्लाह को पसंद है अपने लिए कि हम लोग अल्लाह के आगे झुकें और अल्लाह से मांगे और तौहीद, एक वननेस, कि कहीं और से या अपने तरफ से भी हमें वो चीज नहीं मिल सकती जब तक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना दे। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और बेशक हमारे लिए ही आखिरत और ऊला है, यानी कि हर चीज दुनिया की भी और आखिरत में भी जो कुछ है सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही है। वंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। नज़ीर माने हम लोगों ने देखा था डराने वाला, फ़अंज़िर तो मैं डराता हूँ, तुम सबको, नारन आग से, तलज़्ज़ा भड़कती हुई, मैं तुम सबको भड़कती हुई आग से डराता हूँ। ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, जिसमें सिर्फ नहीं डाला जाएगा। यस्ला माने होता है डालना, ला यस्लाहा, हा मुअन्नस आग की तरफ इशारा है, इल्ला सिवाय, अशक़ा के। यहाँ पर हम लोगों ने तफसीर में भी देखा था कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमान नहीं जाएगा, शकी यानी वो जो बहुत बड़ा बदबख्त है, अशक़ा बहुत बड़ा बदबख्त यानी बहुत बुरा बुरा करने वाला, तो वो ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक के गुनाह अजान हो गई है। एक हदीस यहाँ पर इसमें लिखी हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अमल करो, हर शख्स जिस काम के लिए पैदा किया गया है वो उसके लिए आसान कर दिया जाता है। तो जो नेक वक्तों में से होता है उसे नेकी वाले अमल की तौफीक मिलती है, और जो बदबख्तों में से होता है उसके लिए बुरे बदबख्तों वाले अमल आसान कर दिए जाते हैं। तो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इसके लिए हम लोगों ने क्या, सही बुखारी की हदीस है, हम लोगों ने कैसा इसको लिया था कि अल्लाह की तरफ से चूज किए हुए नहीं है कि ये मैंने खूबसूरत बना दिया है, मैं इसे नेक तो ये मुझसे अच्छा नहीं बना तो नाउज़ बिल्लाह, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये हमारे खुद के चूज किए हुए रास्ते हैं। अल्लाह ताला बहुत बार ऐसे निशानियां, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं कि इंसान पलटे, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए नहीं अभी नहीं, फिर देखेंगे आगे, ये वो करता हुआ इंसान उसको, क्योंकि जब कोई बुरे कामों में जा रहा होता है तो ऐसा नहीं कि अल्लाह की तरफ से इशारे नहीं आते हों। अल्लाह ताला पूरी कोशिश करते हैं कि वो पलटे, आए, वापस आए। उसके बाद भी नहीं बदलता, तब जाके ये सजाएं होती हैं कि अब उसके साथ उसके दिल काले हो गए, उसका ये हो गया, वो हो गया, अब वो कंटिन्यू उसी बुरी कामों में फंस गया है। अच्छा, जैसी हिदायतें नबी सल्लल्लाहु खुद आकर के उनको बता रहे थे ऐसा है ऐसा है, फिर भी उन ऐसे लोगों ने नहीं माना। तो ये जब हम बुराई करें ना, तो अल्लाह करे कि हमको मालूम हो कि ये अल्लाह की नज़र में बुरा है। तो सबसे बड़ी बात है इल्म, कि हमें मालूम हो कि अल्लाह की नज़र में बुरा है और हम उसको दिल में बुरा माने। और कहीं अगर ऐसा हो जाए कि हम उसे अच्छा, जैसे बिदअत है, चलो इंसान कुछ इस तरह का कोई शिर्क भी कर रहा हो तो, और उसे नहीं मालूम हो कि नहीं यहाँ पे वो तो अपने आप को बड़ा दीनदार, में तो रोज मजार पे जाती हूँ, ये करती हूँ, अपने आप को अगर दीनदार समझ रहा है, बिदअत करने के बाद अपने आप को बहुत बेहतरीन समझ, तो वो कैसे बदलेगा जब तक उसको वो गुनाह या गलती नहीं समझ रहा। ये सारी चीजें पॉइंट मैटर करती हैं। तो अल्लाह ने लिटरली किसी के ऊपर यानी कि थोपा नहीं है कि ये बनेगा और ये बनेगा।
ہمارے خود کے اعمال جو ہیں وہی تو کرنے بھیجا ہے، وہی فرق کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ایک اور دیکھی تھی ہم لوگوں نے، جس کو بڑی فکر دنیا کی ہو، رات دن اس کے لیے مصروف رہے اور دین کی پرواہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام اس پر منتشر کر دیں گے، یعنی کہ اس کے کام پھر سمیٹنے سے بھی نہیں سمٹتے، ایک کے بعد دوسری پریشانی اس کو پکڑ لیتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اسی میں مر جاتا ہے، اور اس کی مفلسی اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیں گے۔ آپ دیکھیں صرف جس کے اوپر دنیا سوار رہتی ہے، تو ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ تبھی بھی دنیا میں ہی لگا رہ جاتا ہے انسان، اور پھر اللہ نہ کرے یہ سزائیں بھی آتی ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی غریبی ہمیشہ اس کے سامنے رہتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری، کوئی بڑی تکلیف، ایسی چیزوں میں پیسہ پھر لگنا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ فکر جو ہو وہ آخرت کی ہو، اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، صحیح، اگر اس کے اوپر بھی اطمینان آ جائے یا سکون مل جائے کہ اتنی ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ تو بس ہم کوششیں کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ کوشش روک دینی ہے، کوششیں کریں اور مطمئن رہیں، یہی نصیب میں الحمدللہ میرے لیے تھا۔ تو اور کی کوشش آگے بھی کرنی ہے، لیکن پھر وہ ہمت ہار کے اور دنیا نمازیں چھوڑ کے اور قرآن چھوڑ کے دینی علم چھوڑ کے ایسے لیول تک پھر انسان نہیں جاتا جب اس کو یہ معلوم رہے کہ یہ لکھ دی گئی ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو آخرت نہیں لکھی گئی ہے اس کے لیے آپ فل ایفرٹ کریں، رات دن جاگے، محنتیں کریں، سبحان اللہ، وہ کرنے کے لیے ایفرٹ مین خاص جو ہے، تو پھر ہمارا زیادہ ایفرٹ دنیا میں یا پھر آخرت میں ہونا چاہیے، آخرت کے لیے نا، کیونکہ وہ لکھا جا رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کر کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے کام سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھنے والے لوگوں کے پاس دنیاوی علم بھی بہترین لیول کا الحمدللہ ہوتا ہے، ہاں، لیکن عقل مندی سے بہت زیادہ اس کو چوز کر کے اور لیول سے اچھے سے لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب توفیق عطا کرے کہ اگر دنیا دین کے کاموں میں آپ لگیں گی تو خود دنیا جو ہے وہ ذلیل ہو کر خود بخود ہمارے دروازے تک آتی ہے اور ملتی ہے۔ صرف اشقا ہی ڈالا جائے گا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وسیجنبها الاتقی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے نجات دے دیں گے اتقا کو، جو بہت زیادہ متقی ہوگا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اس سے پاک کیا، اپنے آپ کو بھی پاک کیا اور مال کو بھی پاک رکھا، پاک مال استعمال کیا۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، بہترین یہاں پر ہم لوگوں کو ایک پوائنٹ ملا تھا کیا کہ وہ لوگوں سے دیکھے، لوگوں سے امید کچھ نہیں رکھتا ہے، اور اس کے کوئی یہ نہیں مقصد ہوتا تھا کہ وہ اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے، یعنی کہ وہ کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں دے رہا تھا مال کہ اب جب میں نے تمہیں دیا تھا آج تم مجھے دو، ایسا کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کا بدلہ کوئی اتارے آ کے کہ ہاں ہاں ہمارے مشکل وقت میں انہی نے مدد کی تھی، اب یہ مشکل میں ہے، یہ ہم سے کہہ رہی ہیں کرو، تو وہ دے کے بھول جاتے ہیں، اللہ کے یہاں لکھوا کے ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں پیسہ دیتے وقت کہ دعا کر دینا، ہاں میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک، اور یہ وہ اس طرح کا، تو اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ پیسہ میں نے اس کام کے لیے اسے دیا، تم میرے لیے دعا کرو، تو اللہ نہ کرے تو یہ اللہ والا نہیں ہو کہ بدلے کا بدلہ اس طرح کی، تو بس اللہ کی راہ میں نکالیں، کوششیں کریں کہ پورے آنکھیں، نگاہ، دل سب اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا، آپ سے مجھے اب اللہ تعالیٰ اسی شخص کے ذریعے مجھے نیکی واپس، ایسا تو کمپلسری نہیں ہے نا، وہ خود بیچاری پریشان ہے، وہ اس کے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ پہ ہم نے بھروسہ کر کے کسی کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے پاس اکاؤنٹ میں اپنا اتنا لگا دیا، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں دونوں طرف پروفٹ دیں گے، تو کہیں سے آئے گا، سبحان اللہ، کوئی ایسی بیماری، کچھ ایسی تکلیف جو ہے وہ ہٹ جائے گی جو آپ کو معلوم ہی نہیں تھی، تو مطمئن رہیں جو چیز ہمیں معلوم ہی نہیں تھی ہمارے ساتھ ہوئی نہیں،
تو آپ کس دوسروں کو دیکھیں، نعوذ باللہ ایکسیڈنٹس کتنے روز ہوتے ہیں، اور اسپتال چلے جائیں وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے مبتلا ہیں، اور آپ اس میں ہمارے گھر والے کوئی بھی مبتلا نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں پھر نعمتیں ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو انسان سے بالکل بھی امید نہ لگا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور صرف کیا تھا، الا ابتغاء چاہتے تھے، وجہ چہرہ، ربہ الاعلی اپنے چہرہ چاہتے تھے اپنے رب کا، وہ کیوں دیا، ولسوف یرضی اور وہ جلد ہی، یقیناً وہ اللہ جلد ہی اس سے راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ ہے، یعنی کہ اللہ کا چہرہ آپ کی طرف ٹرن رہے، توجہ آپ کی طرف رہے، یہ مقصد ہمارے ہونے چاہیے۔ تو ہر چیز کے لیے قرآن بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ریزلٹ، سرٹیفکیٹ، یہ سب بتانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ چلیے ضرورت ہے، دنیا میں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں آگے پڑھانا ہو تو پوچھیں کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، کب ایگزام دیا تھا، تو آپ کو ہو سکتا ہے دکھانا پڑے کہ ہاں ہاں میں نے یہ ایگزام دیے، بس وہیں تک کے لیے رکھیں۔ باقی اس کے جو بڑا مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ٹرن ہو کے اس سے ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن، سورۃ اللیل میں کسی کا سوال؟ چلیے شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، 15th والی آیت سمجھ نہیں آئی، جی 15th والی آیت میں آیت 15، لا یصلح الا الاشقى، اس آگ میں جو ہے یصلح مانے ڈالا جائے گا، ہاں مانے اس کی طرف ہے، اس میں، اس کس میں، آگ میں، تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہے، تو مؤنث ہوتی ہے آگ، اس لیے ہاں لگا ہوا ہے، نہیں ڈالا جائے گا صرف اشقا، جو بہت بدبخت ہے، جو بہت زیادہ برے کام کرنے والا ہے، وہ ہی اس میں داخل ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی آتی ہے بات کہ جو چھوٹے گناہ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اس کو معاف کر دینے والا رکھا ہے، اور باقی آپ دیکھیں کہ غلط عقیدے والے لوگ، وہ بہت کبیرہ گناہ، شرک، ایسے ایسے کرنے والے لوگ ہی اس آگ میں ڈالے جائیں گے، یا پھر کوئی کچھ اگر مسلمان کوئی ڈالا بھی جائے گا تو وہ تھوڑے وقت کے بعد وہاں سے توحید کے طور پر نکال لیا جائے گا، اپنی سزا کاٹ کر واپس آ جائے گا۔ تو آگ نہیں میں میم، کون جائے گا، یہ بات میں اس وہ کے اندر داخل کرا جائے گا اس میں، تو وہ کون، اس کا جی ریپیٹ سینٹنس کریں۔ نہیں، وہ داخل کرے گا اس میں، اس کا سینٹنس تو یہ وہ سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، جو تھرڈ پرسن ہے وہ داخل ہوگا، وہ کون، کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، انسان مطلب نیک انسان، جس نے مومن؟ جھٹلایا، جس نے وہ اس طرح کے، نارمل صرف انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اوپر بھی دیکھیے گزر چکے ہیں وقت بالحسنہ، اس طرح سے جس نے جھٹلایا تو اس کو وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا جب وہ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اس کو، انسان کو جس نے برے کام کیے، اس کو اس کا مال آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے ہدایت ہے، اور آخرت اور دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے، کنٹرول میں ہے، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں آخرت سے، اور اس کے بعد نہیں ڈالا جائے گا آخرت میں، اور ایسی آگ سے ڈراتا ہوں، تو اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا سوائے اشقا، انسان ہی ہے، ہر وہ انسان جس کے عمل ایسے ہوں گے برے، شقی جو ہوگا وہ۔ جی جی باقی ایکسپلینیشن آپ کو آ گئی اس کی، خالی یہ سینٹینس نہیں بن رہا تھا، جی وہ تو چلیں بارک اللہ، شمس کی طرف چلتے ہیں۔ والشمس وضحاها، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کے دھوپ کی قسم، دیکھیں ضحا لکھا ہوا ہے تو چڑھتی ہوئے دھوپ کی قسم، یعنی ضحا کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو ضحا کا کب ہوتی ہے، دھوپ جو چڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی اترتا سورج بھی، دھوپ اترتی ہوئی بھی جب ہوتی ہے، جب وہ ڈھل رہی ہو، لیکن ضحا چڑھتی بھی ہوتی ہے جب پوری چڑھ جائے، یعنی 12 بجے سے پہلے پہلے تک چڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ سارا کا سارا ضحا ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی، کیا پہلا واو اور دوسرا واو دونوں قسم ہے؟ اس کے اوپر بات کر چکے تھے، نہیں، پہلا واو جو ہے وہ قسم ہے، دوسرا والا قسم نہیں ہے، وہ اور کی میننگ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا سوال پوچھ لیا جائے تو یاد رہے آپ لوگ کہ جو دوسرا ہے وہ اور ہے۔ آپ دیکھیں نیچے ٹرانسلیشن میں بھی آپ نے جو لکھا ہے وہ اور ہی لکھا ہے نا، پہلے والے کے نیچے لکھا جاتا ہے قسم ہے، لیکن دوسرے والے کے لیے اور۔
वल इज़ा तलाहा, और चांद की जब वो पीछे आए, उसके पीछे हा जो है वो सूरज की तरफ इशारा है, उसके पीछे है। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और रात की नहीं, और दिन की जब वो जल्लाहा, दिन जब सूरज को रोशन कर देता है या रोशन हो जाए, उसे रोशन कर दे दिन को, उसकी कसम खाई गई। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, और रात की जब वो उसे ढांप दे, ढांक ले। जो हा चला आ रहा था, ये पीछे वाले से कनेक्ट उसे से कनेक्ट है। वो समा, और आसमान की, वमा बनाहा, इसमें दो मीनिंग हम लोगों ने लिखी थी माँ की मीनिंग के हिसाब से कि अल्लज़ी भी था, या फिर कैसे मीनिंग आ रही थी, और आसमान की वमा बनाहा, और जिसने उसे बनाया। ठीक है, एक तो ये हो गया माँ जब हम अल्लज़ी कहेंगे, लेकिन अगर माँ को माँ ही रखेंगे तो क्या आएगा, और उसके बनाने की कसम, आसमान की और उसके बनाने की कसम, यानी वो काम जो अल्लाह ताला ने किया, आसमान को बनाया, उस काम की कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं। और अगर इसको माँ अल्लज़ी कहते हैं तो अल्लाह ताला अपनी खुद की कसम खा रहे हैं कि आसमान और उसको बनाने वाले की कसम। सेम उसी तरह जमीन और उसको क़हाहा, जिसने उसे मैम बिछाया। जी एक चीज पूछनी थी कि यहाँ पे वाव फिर बीच में आया है सेंटेंस के, तो यहाँ पे इसको कसम के लिए कहा गया है। नहीं शुरू नहीं, में भी जैसे वस नहीं, समाए कसम वमा, है बस। बस कसम वहीं पर है, फिर वमा में कसम नहीं है, नहीं, वो सिर्फ और है। और है उसका मीनिंग। जी, अब जितने भी आए हैं जी सब और। जी तो जी। ये और से मतलब यही है कि कसम, इसकी कसम और इसकी और इसकी और इसकी, ऐसे है सेंटेंस। असल में सबकी कसम पहले वाले से जुड़ रही है जाके। लेकिन अगर आप इस तरह से भी जुमला कहें कि सूरज और उसके धूप की कसम, चांद और उसके पीछे आने की कसम, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर वाव की मीनिंग कसम में नहीं। अंडरस्टूड है कि अल्लाह ताला इतनी चीजों की कसम खा रहे हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल इस तरह से कहते हैं अहमद, समीर और नाजिया, और इस तरह के सारे नाम लेते हैं कि इतने लोग आए, तो बार बार नहीं कहते ना कि अहमद आया, नाजिया आई, ये सारे इस तरह के नाम नहीं लेते। वही चीज के बीच में जी और लगा के जुमला, उस लेकिन ये सारे, सेंटेंस इसका के मतलब क्या है जो कि शुरू आए, में वाव होगा वो बस वो कसम कसम होगी, है, बाकी सब बाकी एंड सारे होगा। और हैं। जी। जी जी बहुत शुक्रिया। और वल अर्द, और जमीन की, और उसके बिछाने की, या फिर जिसने उसे बिछाया, सेम मीनिंग। वनफ्स, और जान की, और उसके ठीक ठाक करने की, यानी कि जिसने उसे ठीक ठाक बनाया अल्लाह सुब्हानो ताला, या फिर उसके ठीक ठाक करने की कसम अल्लाह ताला ने खाई, काम की या फिर अल्लाह सुब्हानो ताला के खुद की। तो ये कितनी आयतें हो गई जिसमें आपको डबल डबल मीनिंग निकाली आप लोगों ने? 3। ठीक है, इसकी मीनिंग अच्छे से रखिए समझ के। हो सकता है सवाल में पूछा जाए कि माँ जो है वो किस किस मायनों में यहाँ पर यूज हो रहा है, और आपको मालूम हो कि दोनों जुमले अगर आपको बताने हो तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपकी जो रोमन तफसीर लिखी हुई थी उसमें इसकी अच्छी डिटेल लिखी हुई थी, लेकिन थोड़ी टफ होती है, वो समझाया भी गया था। तो आप आसान जुमले इसमें से लिख सकती हैं। तो अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्हमा होता है डालना या समझा देना। हिल्म, कभी आपने सुना हो कि लोग कहते हैं इनको हिल्म होता है, ख्वाब है ये वो, ऐसा कुछ इतना खास वो अपने लिए आपको समझ सकते हैं जो हर इंसान के लिए होता है। आपको नहीं मालूम कि कौन अल्लाह का वली होता है, यानी अल्लाह किसके दोस्त होते हैं। तो जो जितना जिसके अंदर तकवा होता है ना, वो अल्लाह ताला के उतना करीब होता है। अल्लाह ताला उसे ऐसे छोटे छोटे इशारों से समझाते हैं। आप कहते हैं देखो मुझे अल्लाह ने बता दिया था, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं हुआ इस जगह जाने का, और आज देखो इन सबको वहां पर जाने का ऐसा ऐसा नुकसान हुआ, और अल्लाह अल्लाह ने मुझे बचाया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। यानी कि आप ये नहीं कहिए कि ये किसी के बड़े, यहाँ पे समझ अगर आप रखें तो ये बस हुजूरहा व तक़वाहा, क्योंकि ये चीज जो है अल्लाह ताला ने सबको समझ दी, सबको समझ दी है। अच्छा, अभी आवाज मेरी सही आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह सुब्हानो ताला ने सबको समझ दे दी, किस चीज की? समझा दिया, कहीं ना कहीं इशारों से, कहीं ना कहीं हमारे अंदर डाल दी है फितरत कि फुजूर उसका, और फुजूर क्या है? बदी, बुराई। जब कोई आप बुराई करें तो आप देखें
इंसान को अजीब चीज़ें जो हैं शरीयत की कभी कभी नहीं समझ में आती। अच्छा मैं तो इतने सालों से ये सब अच्छाई समझ के कर रही थी, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये बुरा है, इसका मतलब ये बुरा है, मुझे समझ नहीं आया था, आज मैं छोड़ दी। लेकिन फिर भी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हमें सभी को समझ में आ रही होती है। काफिरों के लिए भी वो चीज़ बुरी होती है और मुसलमानों के लिए भी वो चीज़ बुरी होती है। तो बुरी बुरी ये चीज़ अल्लाह ने हमारे अंदर डाल दी है क्या, उसके अलावा ये समझ में आने वाली बात के अलावा और क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान, हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज के भी हम लोगों को बता दिया है कि ये बुरा है और ये तक़वा उसका परहेज़गारी यानी कि हमारे जान के लिए, अपनी नफ्स के लिए क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ इसको परहेज़गारी है, उसका डर है, ये चीज़ अल्लाह ताला ने हम लोगों तक भेज के बता दी है। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट आयत नंबर 8 जो है, इसमें अब हमको कितना ज़रूरी है कि कुरान मालूम होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर इन्हीं आयतों पर तो हमारी पकड़ होगी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला कहेंगे हमने सब बता दिया था, तुम कैसे रोज के रोज इंटरेस्ट का माल खाती रही, तुम कैसे रोज के रोज बेपर्दा घूमती रही, तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि ये ऐसा होना था, वैसा होना था, मैंने बता दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर सहाबा पर इतना ज्यादा मुश्किल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद कितनी मुश्किलें गुजरी। अल्लाह ताला के वो महबूब, सबसे महबूब तख्लीक जो अल्लाह ताला के बंदे, अगर सबसे कोई कोई सारे नबियों के सरदार, तो यानी कि अगर इंसानों में कोई अल्लाह को सबसे महबूब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला नहीं चाहते ना कि वो फिर इस तरह से मक्का के लोग उनको छोटे-छोटे हकीर काफिर लोग उनको परेशान करें। लेकिन वो परेशान, कितना परेशान हुए, रोते थे, रोते खूब। तो क्या अल्लाह को कोई ज़रा सी तकलीफ नहीं होती होगी कि जब उनके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, तो वो चाहते तो वो सब इस सब सिलसिले क्यों हुए? हम लोगों के लिए हुए कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम लोगों तक ये बात पहुँचा दें। कि कोई ये ना कहे कि भाई वो तो फरिश्ते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू भी पहुँचा सकते थे। अल्लाह ताला कादिर है, किसी के कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही हमारे दिलों में डाल देते। लेकिन एक सिलसिला आसान के इंसान थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और उन्होंने कर लिया। हम लोगों का रोल मॉडल जब बनाया तो इंसान को ही बनाया और उनके ही थ्रू हम तक सब पहुँचा। तो यानी हम सब कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और फिर उसके बाद आसानियाँ कि इंसान अपने इस्तिताअत के हिसाब से करे। नहीं हमारा ईमान, हमारी वो ताकतें इतनी बड़ी-बड़ी हैं, तो हम अपने हिसाब से करें तो हर जगह आसानी है। अल्लाह ताला हम सबको हमारा जो है ये अपना-अपना फ़ुजूर और तक़वा समझने की तौफ़ीक़ अता करे और फिर उसको फ़ॉलो करके ले जाने वाला बनाए। आमीन। बस क़द अफ़लह, बेशक तहक़ीक़, अफ़लह फ़लाह पा गया, फ़लाह माने कामयाबी होती है। मन ज़क्काहा, जिसने उसको पाक कर लिया, किसको? हाँ, इशारा है नफ्स, जान की तरफ। जिसने अपनी जान को पाक कर लिया वही कामयाब होगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो ख़ाबा हो गया यानी नाकाम हुआ जिसने उसे आलूदा कर लिया। दस्साहा के बारे में भी हम लोग ने तफ़सीर में अच्छे खासे डिटेल से पढ़ा था, तो गंदा कर लेना और दूसरी मीनिंग में है यहाँ पर, लेकिन नफ्स के साथ आया है इसलिए गंदा कर लेना है कि जिसने अपनी जान को गंदा कर लिया वो फिर नाकाम हो गया। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, इसके बाद समूद के बारे में बात शुरू हो गई। कौम समूद के उन्होंने अपनी सरकशी में आके झुठलाया। इज़ इंबअथ अशक़ाहा, कि जब खड़ा हुआ उनका सबसे ज़्यादा शक़ी जो था वो उसमें से खड़ा हुआ। और फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, उनसे उनके रसूल ने कहा कि ये नाक़तुल्लाह ही है, अल्लाह की ऊँटनी है, वसुक़ियाहा, और इसके पीने का अपना टाइम है। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसे झुठलाया। फ़अक़रूहा, और उसकी पूँछें काट दी, यानी उसे काट दिया। फ़दमदमा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर अज़ाब का कूड़ा बरसा दिया। फ़सव्वाहा, और उन्हें तब ठीक-ठाक कर दिया। सव्वा माने से पहले भी गुज़र चुका था, ठीक करना। यहाँ पर कैसे कि अभी देखो मम्मा इनको पीटेंगी तो ये ठीक हो जाएँगे, तो वो वाला ठीक, ठीक? तो ये अभी पिटाई से ठीक हो जाए वो वाला ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको ठीक-ठाक कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़े हुए थे ना, उनको ठिकाना लगा दिया। ये वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अपने इससे नहीं डरते कि पूरी की पूरी कौम अल्लाह ताला की तरफ से जो वो थी अज़ाब में डूब गई, ख़त्म हो गई, तो अब क्या होगा? अब अल्लाह की इबादत कौन करेगा? या इस तरह से कि चलो रहने देते हैं, इतने बड़े-बड़े लोग हैं उसमें, कैसे अज़ाब दे दें सबको, ऐसा अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है। और ये चीज़ फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसान सूरा है। इसमें किसी कोई सवाल है तो बताएँ?
میم لاسٹ والی آیت میں یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف نہیں رکھتے اپنے کیے ہوئے، یا انسان کو ہاں خوف یہی نہیں ہے، آتا نہیں ہے؟ اللہ پر، اللہ کی طرف ہے یہ۔ جی سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے، میں قسم کا، جی اس کے بارے میں لا میں بات کی تھی ہم لوگ نے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ لا یہاں پر میں آیا ہوا ہے، نہیں میں قسم کھاتا سے ہی، یہ اتنا بڑا جملہ پورا لا کے بارے میں آ رہا ہے، لا اقسم، اس کے بارے میں عربی میں پورا کیا آئے گا کہ نہیں میں ایسے ہی قسم کھاتا کسی بھی چیز کی، میں ایسے ہی قسم نہیں کھا رہا ہوں اس مکہ شہر کی، یعنی جملہ پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اپنے پاس ہم لوگ نے سیدھا کر کے کیا لکھا ہوا تھا، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، وہی بات آ رہی ہے۔ تو لا کو ہم لوگ نے اس طرح سے ڈسکس کر کے پھر اپنے پاس لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی سمجھ آپ لوگ ضرور لکھ لیں، اس کے یہ میننگ بنتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں لا اقسم، نارملی تفسیر کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کبھی لا لکھا ہو تو وہ بھی جیسے واو قسم ہوتا ہے، لا بھی قسم ہوتا ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیں کس طرح سے قسم ہوتا ہے۔ اس کے آگے اقسم لکھا ہوتا ہے، لا اقسم پورا، نہیں میں قسم کھاتا مکہ شہر کی، ہاذا اس شہر ہے، یہاں پہ اس شہر سے مطلب تھا مکہ، وانت حل بهذا البلد، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، حل جو ہے وہ حلال، تو یہاں پہ معنی لیے گئے ہیں، وانت انت تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، هذا البلد آپ اس شہر میں حلال ہونے والی ہے، ایسا لکھا ہوا ہے، تو لڑائی جو ہے وہ بریکٹ میں آئے گا، ووالد وما ولد، تو اس میں کیا آیا تھا، والد اور ولد کی قسم کھائی، وما ولدا، تو اس میں یہاں پر اولاد بھی تھی، اور وما ولدا جو اس نے پیدا کیا، یعنی جو اس کے اولادیں ہیں، جتنی اس کے یہاں پیدائش ہوئی وہ ساری چیز اس کی قسم، تو ہر اس کے بارے میں بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو آدم علیہ السلام کی ہی ساری اولادیں ہیں، تو ساری کی ساری انسانیت اسی کے اندر پھر سے داخل ہو گئی، چاہے ہم آدم علیہ السلام کو لیں، چاہے ہر سنگل باپ جو بھی باپ ہوتا ہے اور اس کی جو بھی اولادیں ہوتی ہیں، سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، قسم کا جواب ہے کہ بے شک انسان کو فی کبد، مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ کام کرتا ہوا مشکل میں، پریشانی میں، ایزی نہیں ہے کہ بھئی اب کوئی پرنس بھی پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو کوئی کام نہیں کرنا، آپ دیکھیں ان کے اور بھی زیادہ ہائی لیول کے، بھئی ان کو یہ بھی سیکھنا ہے، ان کو وہ بھی آنا چاہیے، وہ بھی پڑھائی، ایسا نہیں کہ انہوں نے پڑھائیوں میں کبھی ڈانٹ نہیں کھائی ہو، وہ کبھی صبح سو کے نہیں اٹھتے ہوں، وہ یا وہ کہیں ہر فیلڈ میں ان کو اٹھ کے باتھ روم نہ جانا پڑتا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشقت ہی ہے کسی بھی فیلڈ کی، چاہے وہ دنیا کی پڑھائی کر رہے ہوں تب بھی ان کو مشقت ہے، تو وہ دینی پڑھائی میں آ کے کیوں ہم لوگ پاگل ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بیچاری ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، یہ مدرسہ پڑھ رہی ہیں، ان کو اتنا یاد کرنا پڑتا ہے، ان کو اتنا لکھنا، اسکول سے تو بہت ہی کم لکھتے ہیں، اسکول سے تو بہت ہی کم پڑھ رہے ہیں، اسکول والوں کو دیکھیں بچوں کے اوپر تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو ظلم ہے کہ جو ان کی جوانی کے ٹائم تھے، ان کے وقت تھے، یہ رات میں بھی پڑھ رہے ہیں، دن میں بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بھائی انجینئر بن رہے ہیں، بھائی ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ جو اپنا وقت ہے وہ کس طرح سے گوا رہے ہیں، نہ دنیا میں کسی جگہ گھومنے پھرنے، رشتے داروں سے کسی سے ملنا جلنا، اور نہ فرینڈ سے، اور بیچارے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اگر آدھا گھنٹہ اپنے فرینڈ سے بات کر لوں تو میرا کتنا لاس ہوگا، تو مینٹلی ٹارچر آپ دیکھیں کتنا زیادہ بچوں کے ساتھ چل رہا ہے، واقعی اگر کوئی، لیکن پھر بھی انجینئر بنا کے رہتے ہیں، ڈاکٹر بنا کے رہتے ہیں، تو یہ ایک دنیا کا فتنہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھتے ہیں، وہاں پر تو ہم کوئی بات نہیں بیٹا محنت کر لو، آرام سے کہتے، اور پھر آگے آپ جب وہ اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں تب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب سنتا نہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتا، اب وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیلنس بنا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نہیں کہ انجینئر ڈاکٹر مسلمان میں نہیں ہونے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کے آگے جھک کے نہیں چلنا ہے، لیکن بیلنس بہت ہی ضروری ہے، جب آپ دین کو ٹائم دیں گے تو دنیا خود بخود حقیر ہو کے پیچھے آئے گی، ابھی پڑھا ہم لوگوں نے، یہ چیز آپ بچوں کو بھی سکھائیں اور کہیں کہ یہ سب سے پہلے کرو بیٹا، پھر اس کے بعد اپنے اس میں لگے گا، جب بھی آپ تب اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ کتنے کی طرح پڑھائیاں ہیں پھر بھی اس کو ہم لوگ کراتے ہیں، اور یہ کتنی ایزی
بھی 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا، ایک ایک سنگل سبجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، ابھی اتنا سا پڑھ لو اور بھی چلیں جو آپ کے حساب سے ایگزام لے لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر بھی شیطانی حملے جو ہیں وہ کہیں سے ختم ہونے آتے نہیں، اور انسان کچھ نہ کچھ شیطان بلا کے ختم ہی کر لیتا ہے کہ وہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں چلے گا، تو وہ ایزی آرام سے اپنی زندگی ایسی گزارتا جائے گا۔ تو مشقت نے پیدا کیا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ آج تک مطلب ابھی تک، دیکھیں ہم لوگ کو ایسے لگتا ہے نا، جب آپ کہیں کسی سے کہ نماز نہیں پڑھنے کی یہ مصیبتیں ہیں گھر میں برکت، کہتا نہیں تو میرے پاس تو آج تک بہت مال آ رہا ہے، میں تو بہت ایزی رہ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت ہی مال لٹا دیا، ایحسب ان لن یرہ احد، اس لیے لگتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نہ کرے ڈھیل ہو، اللہ نہ کرے اللہ کا رحم ہو کہ ابھی تک آپ کے اوپر نہیں آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے پر اب کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یا پھر آخرت بھی ہماری ایسی ہی بہترین ہونے والی ہے، جیسے دنیا میں ہم عیش میں پڑے ہیں، جو مرضی آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جسے جو آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو پھر کہاں آیا سب والے میں چلے جائیں گے کہ ایسا کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ پھر اللہ نے چند نعمتیں یاد دلائیں، کیا یہ آنکھیں خود سے لگانی تم نے، یا کس طرح کے تم تھے اور کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں نے نہیں تمہیں 2 آنکھیں دی، وہ لسان و شفتیں، اور لسان زبان، اور شفتین 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم سدھر جائیں گے، ان کو آپ کیا بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے ہیں، وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے ہیں کہ ہم نے خود چوز کیا ہے کہ ہم راتوں میں موویز دیکھیں گے، گانے دیکھیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، یا پھر ہم رات میں قرآن پڑھیں گے، تہجد میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ نے ابھی تک جو ہے وہ چوائس دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہی چاہا ہے کہ ہم گانے سنے کریں دیکھیں، نہیں، اللہ نے چھوٹ دی ہوئی تھی، یہ ہماری چوائس تھی کہ ہم نے یہ پسند کیا ہے۔ فلقتحم العقبہ، بس وہ ابھی تک عقبہ میں نہیں اترا ہے، اس نے پار نہیں کی ہے یہ گھاٹی، دشوار گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا ہے وہ۔ فلقتحم العقبہ، قحما جو تھا وہ پار ہونا، گزرنا، اس طرح سے۔ اور آپ کو معلوم کیا ہے کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ تو عقبہ کیا تھا، کچھ اصل میں کچھ ایسی چیز، اصل میں دشوار گھاٹی کو ہی عقبہ کہتے ہیں، یعنی کہ بہت الٹے اونچے نیچے راستے، پہاڑی راستے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، واقعی اللہ کی راستے میں جو کام کرنا ایک دم اسموتھ گو نہیں ہوگا کہ بس راستہ ہے ایزی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو دیکھیں دوسرے آپ کو روکنے آئیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مال کی کمی دکھتی جائے یا کچھ اس طرح کا ہوتا جائے، نعوذ باللہ، یہ چیز پھر انسان رکتا ہے اس سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی خود ہی سے بتا دیا کہ یہ دشوار مشکل راستے کو پار کرنے کے جیسا ہے۔ پھر کچھ مثالیں دے دیں، شریعت کے سارے کام ہی آپ اگر اس میں ڈال لیں تو یہ آپ کے لیے آخرت میں پھر جلتا کوئلہ ہاتھ میں رکھ کر چلنا، اور یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح کی ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ اس کو ہم جب ہم بہت ہی ایزی ہوں گے، ہر چیز کر پا رہے ہوں گے، جب کریں گے، جب ہمارے لیے سارے راستے آسان، یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ مشکل پڑے گی، دشوار گھاٹی پار کرنے جیسا ہے۔ آپ کہیں کہ میں سیدھے راستے چل پاتی، پہاڑی راستہ میں چل نہیں پاتی، میں سانس پھولتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ ادھر سے نہیں جاؤ، میں ادھر سے جاؤں گی، ٹھیک ہے، دنیا کے حساب سے آپ، لیکن اگر آپ کو شریعت فالو کرنی ہے تو پھر وہ عقبہ ہی ہوگی۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں اور اس میں کوئی بھی دشواری پائیں تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، اور یہ نہیں سوچیں کہ جب یہ دشواری ختم ہو جائے گی تب میں کروں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا چند مثالیں دے کے کہ دین کے کام جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کریں گی یا دین کو فالو کریں گی، شریعت کو، تو وہ دنیا میں رکھا ہی اسی طرح سے ہے، تو وہ عقبہ ہے۔ ابھی تک اس نے عقبہ کو پار نہیں کیا۔ کیا ہے عقبہ؟ فک رقبہ کیا ہے؟ یہ ایک مثال دی کہ کسی غلام کو آزاد کروانا، تو غلام آزاد کروانے کے لیے ہم نے قرض دار کے لیے بھی پڑھا تھا الحمدللہ بہترین طریقے سے، کہ غلام اب نہیں ملتے کہ آپ کسی ان کے غلام کے آقا سے خرید کر اسے فری کر دیں۔
تو کس طرح سے تھا؟ تو کوئی کسی مصیبت میں کوئی اپنا قرضہ نہیں دے پایا، کوئی بل نہیں پے کر پایا، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اسے کوئی پنشمنٹ دے دی، وہ بند ہے، یا کوئی کسی جھوٹے الزام میں پھنسا ہوا ہے، آپ کو معلوم چلے، تو ایسے لوگوں کو پھر رہا کروا دینا بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ یا پھر کوئی ایسا قرضدار ہے جو بہت پریشان ہے، قرضہ لے کے اتار نہیں پا رہا، تو اس میں بھی آپ پیسہ لگائیں گے تو یہ فقط پورا قرضہ میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو بہت زیادہ ہی بڑا کام تھا، پیسوں سے ہی ریلیٹڈ تھا۔ چلیں، ہم اس وقت پیسے نہیں لگا رہے ہیں تو کم سے کم اس کی پہنچ ہی تک اگر آپ کہیں سے بھی اپنا حصہ اگر اس میں ڈالیں، گورنمنٹ میں بات کری آپ نے سورس لگوایا، آپ نے بتایا کہ ہاں نہیں، پھر سے فائل کھولی جائے، پھر دیکھا جائے ان کے بارے میں، یہ ہے وہ، دوسرے لوگوں سے جمع کر کے وہاں تک پہنچایا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اسی میں آئیں گی۔ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنا اپنا ہمارا خود کا سب کو معلوم ہے کہ کتنا ہم اس میں اپنا پارٹ دے سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان کام، جب ہم خود کھانا کھاتے ہیں، کسی کو بھی کھلا لیں، آپ کے گھر کوئی ایسے کھانا کھلا دے، غریب کو خاص کھانا کھلانے کا اور بھی اجر ہے، لیکن کسی کو بھی کھانا کھلا دینے کا بہت اجر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانا ایسے لوگوں کو کھلانے کے بارے میں بتایا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں کھانا کھلانا جو کہ بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، تو یعنی کہ جب غریبی میں ایسے ٹائم تو ہر وقت کا اس میں کھانا آ گیا، یعنی غریب کے لیے آ گیا خاص کر، یا پھر کوئی انسان ایسے وقت پر آپ کے گھر میں آیا کہ کھانا ہی کھانے کا وقت ہے، تو وہ اس کو آپ کھانا ہی کھلا کے بھیجیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ بس ضرورت مند کے حساب سے بھی زیادہ اجر ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ کام کہاں پر بھی آ جاتا ہے کہ کھانے کا وقت ہے، کسی کو بھی آپ نے کھانا کھلا دیا، تو بھوک کے وقت کھانا کھلانا، یا پھر اور بڑی جیسے کہیں سوکھا پڑ گیا ہے، وہاں کھانے موجود نہیں، وہ ساری اس کے اندر آئیں گے۔ یتیمن مقربہ قرابت دار والا، یعنی قریب رشتہ دار میں سے کوئی یتیم ہو، اس کی مدد کی جائے۔ اور مسکین ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو تراب مٹی کو کہتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غریب ہو، مٹی ملا ہو اس کا سب کچھ مٹی مل چکا ہو، ایسی بات جیسے کہی جاتی ہے، یعنی بہت غریب، ایسے مسکین آیا ہے ورڈ، مسکین کو ہم نے کیسے کرا تھا، مسکین مانگتے مانگتے نہیں پھرتا ہے مسکین کو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جا کر کے مسکین کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسکین کی حالت دیکھ کے، اس کے گھر کی یہ ساری چیزیں دیکھ کے، تو آپ کوشش کریں کہ پیسہ ایسی جگہ بھی دیا کریں، جو مانگنے آ گیا اس کو بھی تھوڑا بہت دے دیں، لیکن مسکین کا کام تھوڑے بہت سے نہیں بنتا، اس کو آپ کو زیادہ پیسوں سے مدد کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ خود مانگتا نہیں پھرتا ہے، اور آپ جتنی بھی استطاعت ہو، چلیں بھائی بڑا آپ اماؤنٹ نہیں کر سکتے تو کبھی کچھ خرید کے اسے گھر پہنچا دیا، کچھ کسی چیز میں مدد ہو گئی، کبھی کسی کی فیس بھر دی، اس طرح سے ایسی چیزیں پھر آ جائیں گی انشاءاللہ اس کے اندر۔ السلام علیکم، وعلیکم پوچھنا تھی ہم السلام۔ کو جی، یہ کھانا کھانے یا پانی پینے میں تو یہ مسلم غیر مسلم کسی کو بھی خطا کر سکتے ہیں نا؟ کہ ہاں پانی جی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پہلا حق جو ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان بھائی کی مدد کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ ایک دم ڈھونڈ کے نہیں کریں کہ بھائی تم ہندو ہو، جیسے کوئی آیا ہے مانگ رہا ہے، پانی ہے کوڑے والے اس سے کھا ہاں دیں۔ نہیں مانگ رہا ہے تو تب تو آپ کو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اسے دیں۔ وہاں پہ ٹائم ہی نہیں پتا چلتا، موبائل پہ دن دیکھ بھی لیتے ہیں نہیں۔ نا۔ کس کے مائک کھلے ہوئے ہیں؟ ناسیہ، فاروقی؟ کرنے بھی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اوکے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ اب اللہ نہ کرے کوئی تھوڑے بہت آپ 4-5 ڈبے کھانے کے بنا کے باہر لے کے نکلی ہیں، آپ رکشے والوں کو دے رہی تھی، اب آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان ہے ہندو ہے، یا پھر آپ مسلمان جانتی تھی کہ یہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے ایک ہندو بھی آ گیا، تو اب آپ ہاتھ روک لیں، نہیں اس کو نہیں دیکھیں۔ ہاں کچھ زکوٰۃ کے مسئلے کچھ ایسے آتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگوں کو اگر آپ کو رغبت دلانی ہو کہ یہ مسلمان کو اچھا سمجھے اور مسلمان ہو جائے گا، تو ایسی جی کنڈیشن میں تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کہ اگر آپ کو لگے کہ میں اسے دوں گی تو یہ اس کا دل مائل ہوگا اور یہ مسلمان ہوگا، تو جی، کنڈیشن اچھا یہ ہے ہر جگہ پہ، اور انسانیت سب سے زیادہ ہی وہ جو ہے ہر انسانیت جو دکھانی ہے مسلمان کو وہ دے جی سکتے ہیں انشاءاللہ، یہاں تک جی، جزاک اللہ خیر۔ کوشش بھی کیا جا سکتا ہے۔ کان من الذین، پھر جو سب سے پہلی چیز تھی ثم کان من، وہ تھا وہ جس نے کام کیا نا یہ سب اوپر والے، فقر رقبہ، طعام مسکین، یتیمن، اور یہ سارے، تو وہ خود کیسا تھا؟ آمن، ایمان والا تھا، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنے، وتواصوا بالمرحمہ، رحم کرنے کی وصیت کرنے والا تھا، تو یہ کوالٹیز ہونا، سب سے پہلی کوالٹیز ایمان، ایمان پلس علم،
ایمان نارمل چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں یا الذین آمنوا ایسے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ. اس کے اوپر کافی ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ, تو یہ کیا چیز ہے؟ ایمان بس اب ہم مومن ہے, یہ ایمان لاؤ کو سبمٹ کے ادھر رکھ دیں تو ہاں ہم مسلمان تو ہیں, یہ ہم سے بات نہیں ہو رہی. بہت ہی ڈیپ چیز ہے, علم سے ریلیٹڈ ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ جو ہیں یمین والے ہیں, یعنی کہ سیدھے ہاتھ والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, نافرمانی کی, نہیں مانا میری آیتوں کو, ہم اصحاب المشأمہ, وہی لوگ لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے, علیہم نار مؤصدہ, اور ان کے اوپر آگ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی. نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہوں, یا ان کا عذاب کبھی بھی ہم پر آئے, یا پھر آخرت کی آگ, دنیا کی آگ, کسی سے بھی کی طرح کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. ٹائم ہو گیا ہے, لیکن چلیں پڑھ لیتے ہیں سورۃ الفجر, بس یہی رہتی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی. سبحان اللہ, 10 راتیں یہ کیا ہیں, آپ کو اچھے سے معلوم چلا کیونکہ یہ پڑھتے ہی ہم لوگوں کے اوپر یہ گزری راتیں. سبحان اللہ. تو عشرہ ذی الحجہ جو ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین عبادت میں, حدیث میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہترین عبادت جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی, واللیل اذا یسر, اور نہیں والشفع والوتر, اور ہر جفت اور طاق کی, یعنی ایون اور آڈ کی قسم کھائی تو اس میں سارے پیر آ جاتے ہیں, اور ہر مخلوق آ جاتی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے سنگل بنائی ہے ایک, اور اس کی بھی قسم آ گئی. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ڈبل ڈبل بنائی ہوئی پیئرس میں, اس کی بھی قسم آ گئی. واللیل اذا یسر, اور رات کی جب وہ چل رہی ہو. یسر بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا, یسر مانے ہوتا ہے چلنا, رات بیتانا, اس طرح والی بات آتی, بیت رہی ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا اتنی ہی قسم کھانا, فجر کے وقت کی قسم کھانا. آپ دیکھیں فجر کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے, جن کو اٹھنے کی عادت ہے وہ آپ دیکھیں کیسے سکون اس میں محسوس کرتے ہیں. اور ایک ان کو نارملی دن میں انسان گھوم رہا ہوتا ہے, ظہر کے اذان ہو گئی نماز پڑھ لی, لیکن فجر کا سو رہا ہوتا ہے, پھر وہ اپنی نیند میں سے اٹھ کر کے وضو بنائے, گرمی ہے تو گرمی میں, ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی, بارش ہو رہی ہے تو بارش میں, جیسے بھی, یعنی ایک مشکل کام اس کے لیے فجر کی نماز. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کو دیکھ کے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسا ہمیں کیا اللہ کی طرف کتنا کتنا جھکنا ہے. تو یہ 10 راتیں ان کو دیکھ کے نہیں سمجھ میں آتا. ہر طاق, اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنا دی, رات کیسے بیتی جاتی ہے پھر سے پھر آ جاتی ہے. تو قسم کھانے عقل والوں کے لیے یہی قسمیں کافی ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے, اللہ کی طرف ٹرن ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جملے میں اتارے کہ اللہ کرے کہ ہم سب سمجھ جائیں اور عقل والے ہوں. لیذی حجر, عقل مند بنے, ان کو سمجھنے کی کوشش. پھر دیکھیں آپ, صرف یہ قسم کھا کے ہر بار ہی اللہ نے قسم کھائی ہے, تو ان کو سمجھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ہر جملے کی بات تو نہیں یہ سینٹینس لکھا ہے, اصل میں ہر جگہ یہ اس کی ضرورت ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھ میں نہیں آتا کو آپ آگے پیچھے دونوں طرف کنیکٹ کر لیں, بہترین سمجھ کی باتیں اس میں ملتی ہیں کہ عاد والوں کے ساتھ کیسا کیا, اس کو نہیں دیکھتے ہو, ہسٹری پڑھیں تو بہترین آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کس طرح سے ایک گناہ پر پوری پوری قومیں مٹا دی جاتی, اور وہ ساری قوموں کے سارے گناہ آج کی امت میں موجود ہیں. نعوذ باللہ, کہیں نہ کہیں اندر ہمارے بھی موجود ہوں گے کسی ہلکے لیول پر, اللہ نہ کرے. لیکن اس کو ہم لوگوں نے ایزی لے رکھا, اور پہلے ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی سرکش, وہ سرکش تھے, حد سے بڑے تھے, تو ہم لوگ کو لگتا ہے ارے بہت ہی برے ہوں گے. بہت برے نہیں تھے. نعوذ باللہ, آج کا مسلمان کافر تو بہت ہی زیادہ آگے ہے برائی میں. آج کا مسلمان ان جو پچھلی قومیں تھی نا, ان سے زیادہ حد سے بڑا ہوا. تو بس آخرت تب آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ایسے قومیں نہیں مٹائیں گے, پوری دنیا مٹا دیں گے, اسے قیامت کہا جائے گا. بس اپنے اپنے لیول پہ ہم سب کو اللہ کو راضی رکھنا ہے. اللہ کرے کہ ہماری ضروریت بھی اسی لیول پر اللہ کو راضی کرتی چلے ہمیشہ, اور علم کے راستوں پر چلتی رہے. کیا نہیں دیکھا آیت کے ساتھ کیسا کیا تھا؟ ارم ذات العماد, جو پلرس والے تھے ان کے ساتھ کیسا کیا تھا. ارم التی لم یخلق مثلها فی البلاد,
وہ لوگ ایسے تھے جن کے طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہر میں کسی اور کو نہیں بنایا تھا، یعنی اتنی ان کو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کو جو لوگ پتھر تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں میں انہوں نے گھر وادیوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنا لیا تھا. وفرعون، اور فرعون کے بارے میں کیا نہیں سنا، جو کہ اوتاد والا تھا، یعنی میخوں والا تھا. اس کی اتنی زیادہ لشکر ہوتے تھے کہ کہیں جاتا تھا تو اتنی میخیں لے کے چلتا تھا، یا پھر سزا بھی وہ اسی طور پہ دیتا تھا تو میخیں لے کے چلتا تھا. میخیں کیا ہے؟ ایسی کیل، یہ الگ طرح کی کیل بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی آپ نے نارمل کیل دیکھی، وہ پوری پتلی ہوتی ہے، اوپر ایک چھوٹا سا ہیڈ ہوتا ہے، ویسے نہیں، وہ جو پوری نیچے تک اوپر سے پوری موٹی ہوتی ہے، پھر ایسا نیچے نوک ہوتی جاتی ہے، اسے میخیں کہا جاتا ہے. پہاڑ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے میخوں کی طرح پہاڑ کو زمین میں گاڑ رکھا ہے، یعنی وہ اسی طرح کا اوپر سے موٹا پھر نیچے پتلا ہوتا جاتا ہے. تو وہ کوئی چیز اس طرح کی اسے میخیں کہتے ہیں. تو وہ نارمل کیل سے نہیں، انسان کو اگر سولی پہ چڑھایا جاتا تھا تو وہ میخوں سے پھونکا جاتا تھا ہاتھ پیر کا، یا پھر ٹینٹ بھی جو گاڑا جاتا ہے تو وہ انہی چیزوں سے گاڑا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے طغوا فی البلاد، بہت سرکش ہو گئے تھے شہروں میں. اکثروا فیہ الفساد، اور فساد میں بھی بہت زیادہ بڑھ چکے تھے. تو ان کے بارے میں اگر آپ پتہ کریں تو تھے ان کے فساد، جیسے فرعون کا کافی زیادہ تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور ان میں کسی نہ کسی ایک نہ ایک اس میں کہ بس ایک کوئی زیادہ بڑی چیز جو ہوا کرتی تھی کہ وہ یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، الگ الگ قوم کا ایک حصہ. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا عذاب فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا، یعنی کہ پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی. اور جو لوگ مسلمان تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا، باقی سارے کے سارے ختم ہو گئے. کئی جگہ تو ایسے بھی ہوئے کہ کوئی بھی مسلمان ایمان نہیں لایا تھا، پوری کے پوری صرف نبی بچتے تھے، سارے کے ساری امت ختم. ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ گھاٹ میں ہے، یعنی کہ چھوڑ نہیں دیا ہے. ابھی جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا، ارے آج بھی میں فجر میں نہیں اٹھی، کل بھی نہیں اٹھی، آج تک صحیح، اب صحیح ہوں، اب دیکھیں میرے ساتھ تو ایزی کو جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کاؤنٹنگ میں، یعنی کہ بھولے نہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں، حساب میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں ڈھیل دی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ پکڑ ہی نہیں ہوگی، پکڑ ہوگی گھات میں، اس لیے اس کا یہاں پر گھات والا ورڈ یوز ہوا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، بس جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں، کہ اس کو اکرمہ، کہ اس کو کرم والا، اس پہ کرم کرتے ہیں، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرا رب تو مجھ پہ بڑا کرم کیے ہوئے ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے بہت خوش ہیں، اب جو وہ جیسا کرا آ رہا ہے، میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے کرم کیا ہوا تھا. یہ ناپنے کا معیار نہیں ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہم پر. تقویٰ ہے اصل معیار ناپنے کا، کہ جو جتنا متقی ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ابتلا ہو، اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تب اس کو کرم، اس کے اوپر نعمتیں وغیرہ اگر نازل ہو رہی ہیں آزمانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد رکھنے کہا تھا کہ یہ کس لیے ہے. قرآن کی صاف آیت میں لکھی ہے کہ جب وہ آزماتے ہیں، ابتلا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں، کیسے؟ اس کا رزق کم کر دیا اور اس کے اوپر کوئی اور چیز گزری بری. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھے حقیر کر دیا میرے رب نے، یا مجھے اہانن ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. یہ ساری چیز تو اصل میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف آزمائش ہے. تو ہم کسی کو کہہ کر کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو ان کے اوپر کتنی تو دیندار تھی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا، ان کے گھر میں بھی یہ ہو گیا. تو ہر ایک کے ساتھ ہر بیماری، ہر پریشانی ہو سکتا ہے کہ اس کے دنیا میں اگر ہوا ہے تو الحمدللہ اس کو ہمیں اللہ کی نعمت ہی سمجھ کے لینا چاہیے. مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں بیمار ہو جاؤں گی، ایسا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ بنا کسی بیماری کے بھی آپ کے محفوظ کرتے ہیں. لیکن اگر ہاں یہ بات ضرور کہ آپ آزمائش نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے آزمائیے مت، کہ میں ابھی اتنی زیادہ پختہ نہیں ہوئی ہوں کہ آپ کی، اللہ نہ کرے آپ کی آزمائش میں پوری نہ اتروں، فیل ہو جاؤں، ناکامیاب ہو جاؤں. تو ہاں آپ یہ ضرور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائیے مت. لیکن کہ میں دنیا کی بیماری اگر کوئی تو وہ کہے کہ وہ دیکھو کتنے بڑی عالم تھی اور ان کے جو ہے نا کینسر ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے جھوٹی، تو کوئی ایسا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں.
تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بڑی اچھی بنتی تھی تو دیکھا یہ ان کا سارا جھوٹ تھا اور آخرت میں ان کے ساتھ ایسا ہوا ویسا. اگر دنیا ہی میں ہی کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بڑائی ہو کہ ان کے کچھ گناہ ایسے ہوں یا کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں, کچھ کسلان یعنی کہ کچھ ان کا سستی ایسی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی چھوٹے چھوٹے, اللہ نہ کرے کہ اگر قبر میں پکڑتے تو آخرت میں پکڑتے تو بہت ہی بڑی سزا ہوتی ہے اور بہت لمبا ٹائم ہے وہاں, کاٹے نہیں کٹے گا. ان سب سے تو بہتر ہے یہاں کوئی بھی اللہ بڑی سے بڑی سزا دے تو الحمدللہ وہ کٹ کے ختم ہو جائے گی. اس کے بدلے ہو سکتا ہے ہمارے گناہ کٹ رہے ہوں یا پھر ہمارے لیولز بڑھ رہے ہیں یا پھر اللہ کا کی طرف سے اگر عذاب ہے تو وہ آپ اپنی طرف سے اس کو یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ بس یہیں پر سب ختم ہو جانے ہے. جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا نا, صحابہ لوگ کہتے تھے یہ گھبراتے تھے کہ پورا سال گزر گیا کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئی, کیا اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا, کیونکہ وہ اچھے ثواب سب اچھی کرتے تھے لیکن وہ ان کو معلوم تھا کہ کبھی بھائی اتنے ہائی لیول کا مجھ سے ہر وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھی سستی میں بھی اٹھ کے میں نے پڑھی تھی. ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ قرآن پڑھا لیکن کبھی کبھی ایسا دل میں آیا کہ سستی میں پڑھ رہا تھا, میرا دل اتنا اللہ کی طرف, ہم لوگ تو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں پورا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی پریشانی نہیں گزری یہ سال, کوئی سوکھا نہیں پڑا, کوئی یہ تو ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ یہاں کے بدلے آخرت میں کے لیے جمع کر رہے ہیں. تب تو بڑی مشکل بات ہے کہ کیسے آخرت میں کٹے گا. یہاں تو پڑھ کے کٹ جائے گا, کس طرح آخرت میں نہیں کٹے گا. تو تکلیفیں مانگنا نہیں ہے, ہاں مغفرت مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے, توبہ کر لیں ساری. اس کے باوجود جو اگر چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو ان 2 آیتوں میں فٹ کر کے آزمائش میں لے کے جائیں اور پورا اتریں. اللہ تعالیٰ مجھے چیک کر رہے ہیں, مجھے صابر شاکر بن کے دکھانا. کلا بل لا تکریمون الیتیم, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے جیسا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ پیسے والے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں اور غریب سے ناراض ہے. نہیں, بلکہ انسان خود اپنی حرکتوں سے اپنے لیولز بناتا اور گراتا ہے. کیسے کہ اس نے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, کرم نہیں کرتے, تکریمون الیتیم, یتیم کی عزت نہیں کرتے, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ رغبت نہیں دلاتے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے, رغبت نہیں دلاتے یعنی شوق نہیں دلاتے. وتأکلون التراث, یہاں اس میں بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے اچھے سے پوائنٹس لکھے تھے سورۃ الفجر, یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہاں سے کہ کچھ ایسی چند برائیاں ہوئی ہیں جو کہ مال کے اوپر ہی آ کے ختم ہوتی ہیں. اور تم میراث کا مال, وراثت کا مال اکل اللمہ, کھا جاتے ہو جمع کر کے, وتحبون المال حبا جما, اور بہت زیادہ مال سے محبت رکھتے ہو. تو یہ 4 پوائنٹ جو تھے ان کو پوائنٹ میں لکھا تھا, تو انشاءاللہ لکھا ہوگا سبھی کے پاس. ان برائیوں سے, ہر برائی سے بچنا ہے, لیکن خاص آپ دیکھیں کہ جو اس طرح سے چھاٹ کے بتا دی جاتی ہیں تو اپنے آس پاس بھی کسی کو آپ دیکھیں اسے یا پھر خود ان چیزوں سے بچیں. کلا اذا دکت الارض دکا, ہرگز نہیں جب زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی توڑ کر. وجاء ربک, اور رب آئیں گے, والملک, اور فرشتے لائن میں آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان, تب انسان جو ہے یاد کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, اور اس کو اس وقت یاد کرنا کوئی کام نہیں آئے گا, کیونکہ اس وقت پھر انسان اب دیکھے گا کہ ہاں ہم نے تو یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا, لیکن اب تو لوٹ آئے ہیں نا, اب کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اب انسان یاد کرے کہ ہم نے یہ کیا تھا. یاد کرنے کی جگہ یہاں ہے. آپ اگر روز سوچ کے سوئیں کہ آج میں نے کیا برا کیا تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے, ڈیلی کا ڈیلی کلیئر کر لیں. برا ایسا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ کل سے نہیں کریں گے, کسی کا دل دکھایا تو میں صبح سے معافی مانگوں گی وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, پھر وہ کیا کہے گا, کاش, اے کاش, اے میری بربادی, قدمت لحیاتی, کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. حیاتی, اب اصل میں اصل زندگی کہاں, یہاں تو 1-2 دن گزارنے آئے, زندگی کہاں ہے آخرت میں. یہ بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کر لیں کہ انسان افسوس کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں. تو کتنا بڑا بیوقوف انسان ہوتا ہے کہ جو زندگی یہاں پر جس کو ہم لوگ زندگی کہتے ہیں دنیا کی, کہ اگر وہ جوانی میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اچھے خاصے تمہارے پاس پیسے کہ تم گھر بنا, مطلب کتنی زیادہ ہر کوئی کہتا ہے, پیٹ پیچھے کہتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے پاس تو مال تھا, لیکن دیکھیں پورا ٹائم گزار دیا اور انہوں نے نہ گھر خریدا, نہ بچوں کے لیے یہ کیا, نہ وہ کیا.
لیکن حیات کہاں ہے؟ زندگی اصل کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. اس کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہو تو ارے اللہ جب توفیق دیں گے جب بھی پڑھ لے گا، یا پھر جب ایسا ہوگا تب کر لیں گے. یہ تو اس میں ہمیں یہاں کچھ بس حدیث میں سے کیسا آیا گیا ہے، اسٹرینجر کی طرح رہنا ہے. تو اسٹرینجر یعنی کہ اجنبی کیسا رہتا ہے، آ کے اگر کوئی انسان کسی کے یہاں رکے تو بس ایک دو بیگ لے کے، اور ایسا تو نہیں کرتا نا صوفے کی سیٹنگ چینج کر رہا ہو، بیڈ 2 دن اسے رکنا ہے، پورا بیڈ سیٹ آرڈر کر دیا ہو کہ یہ والے بیڈ پہ ہی سوؤں گا. تو دنیا کی زندگی ہم لوگوں کی ایسی ہی ہے کہ ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اب ہم لوگ دنیا کی دیواریں ہی سجاتے رہ گئے، گھر میں پنکھا لگاؤ تو یہ والا ہو وہ. تو آپ دیکھیں مسلمان کا گھر بس ٹھیک ٹھاک ضرورت بھر کا خوبصورت اچھا ایک گھر میں گھسے تو ایک سوبر ایسا اس طرح کا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی ساری اس میں دکھاوی چیزیں یہ وہ سب اس طرح کا ہو. آپ پھر دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا بھی ہے تو وہ ویسا اللہ کا مال. آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ نعمت ہو تو اچھی طرح یعنی پیسہ ہے اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں گھر میں نہ رکھیں، ٹھیک ٹھیک رکھیں ضرورت کی. بھائی آپ پڑھتی ہیں آپ کے پاس ایک ٹیبل بھی ہے، آپ اس کمرے میں سوتی ہیں آپ کے پاس بیڈ بھی ہے، آپ کے پاس کبرڈ بھی ہے، اس طرح کا الحمد. اب میرے پاس وہ سجانے کے یہ وہ بڑے بڑے اتنے ہزاروں کے یہ بھی ٹنگے وہ اسٹاف. تو افسوس کریں گے لوگ کہ آگے کی زندگی کے لیے کچھ نہیں بھیجا. اللہ نہ کرے یہ ہم ہی لوگ مطلب لوگوں کے انسان کے بارے میں یہی بات ہو رہی ہے نا. تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے ابھی تک اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا بھیج دیا ہے. دنیا کے اکاؤنٹ کی تو بڑی جا کے پاس بک نکلوا لیتی ہوں، پھر سے پڑھتی ہوں کتنا کب بھیجا تھا کہاں خطا. آخرت کا کیسے بھولے ہوئے ہیں؟ اس کی بھی ایک آپ پاس بک بنا کے رکھتے ہیں اپنے پاس کہ میں یہ باتیں چیک کرنے کی کوشش کی تھی، چھوٹ گیا، مس ہے، ایک دن کیا تھا 2 دن سے پھر نہیں پڑھ رہی ہوں. یہ اس کی بھی انشاءاللہ اگر ریٹرن میں نکال کے رکھنے تو پھر علامہ بالقلم اس کا یوز کریں اگر واقعی ہے کہ حساب بنا کے رکھنا ہے. فیوم اللہ یعذب عذابہ، اس دن ایسا عذاب یعنی دنیا جیسا پھر نہیں ہوگا حساب کتاب کہ بھائی پوری کی پوری گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی اللہ نہ کرے سب ختم ہو گئے اور آپ 10 دن بعد 1 مہینے بعد اس فیملی ممبر جو بچ گیا تھا اس سے ملے تو وہ ایزی آپ کو دکھے گا کہ کھا رہا ہے پی رہا ہے سو بھی رہا ہے. تو یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آخرت میں اگر عذاب ہوگا تو واقعی بہت بڑا ہوگا. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو آگ میں ڈلنے ڈال دیا گیا تھا اب وہ کل پرسوں پھر وہ ایزی تھا کھا رہا پی رہا. کھانا بھی ہوگا تو اتنا غلیظ کہ وہ منہ میں لگاتے ہی یہاں تک کہ پیٹ سب جل جائے گا، منہ کے قریب لاتے ہی پورا منہ جھلس جائے گا، اتنا زیادہ وہ کھولتا گرم ہوگا. جھلسنا یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا آگ کے قریب اگر کوئی چیز ہو جائے تو ایک اسکن ہلکی سی جل جاتی بس نعوذ باللہ. وہ کیا جگہ ہوگی، کیا عذاب ہوگا اس دن. لا یعذب، اللہ کے جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ولا اللہ کی جیسی پکڑوانی کسی طرح سے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی کہ بھئی یہ پیسے والے تھے، یہ تو سعودیہ سے آئے تھے، یہ لوگ تو سب اونچے گھر میں رہتے تھے، یہ ایسا ہو گیا. بس کوئی سب برابر ہیں. جب اللہ پکڑیں گے کہ یہ گناہ کیا تھا تو ہر چاہے چھوٹا چاہے غریب چاہے امیر ہر ایک کی پکڑ ہو جائے گی. اس دن اللہ کی پکڑ جیسی پکڑ کہیں کسی کی بھی نہیں ہوگی. پھر اللہ کرے کہ یہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پکاریں گے کسی کو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان کون تھی جو شریعت پر عمل کرنے کو میں جنہوں نے کیا پہچانے دنیا میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں. بولے تو شریعت کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل شروع کر دیں تاکہ آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں، آپ خود آگے بڑھیں گی، اللہ توفیق دے گا اور پھر آپ اس کو عمل کریں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ شریعت کو جانیں اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیں فوری طور پر فوراً. تو ہی ہم آخرت میں بھی کہ جب اللہ کے کام یہاں مانے اس کے اوپر ہمارا دل خوش تھا، خوش ہو کے خوش دل سے یہ بھی لا الہ الا اللہ کی ایک جو وہ ہے نا کہ اتنے پوائنٹس کمپلسری آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل سے راضی ہونا ہے. پردہ اچھا نہیں لگتا کر رہی ہوں، وہ کہیں کہ وہ ہاں بس کیا بتاؤں کر رہی ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کرے لے رہی ہوں پر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. یہ زبان سے الفاظ نہیں نکالنے ہیں. آپ کے دل میں آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوگا شروع میں آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مشکل پڑ رہا ہے لیکن کوئی بھی شریعت کی چیز ہے آپ اسے اچھے دل سے اسے مانیں کہ یہی اچھا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہی اچھا ہوگا. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، اچھائی دکھ نہیں رہی لیکن یہ اچھا ہے، اسے دل سے ماننا ہے کہ یہ اچھا ہے. تب جا کے یہ مطمئن جو اطمینان ہے دل کا، سیٹسفیکشن ہے دل کا، یہ ملے گا.
ارجعی لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، وہ بھی تجھ سے راضی اور تم بھی اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، بدخلی فی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. چلیں لاسٹ کی آج کی آیتیں اسی لاسٹ مقصد پر ہیں. ہمارا لاسٹ مقصد یہی ہو کہ ہم کو پکارا جائے اور دروازے کھلے ہوں جنت کے، اور ہم مقصد داخل ہو رہے ہیں اس میں، ہمارے والدین، ہمارے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ. آمین. چلیے جی عریض بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ جو فرعون جو ٹینٹ میں کیلے یوز کرتا تھا اس کیل سے وہ سزا دیتا تھا. اس کا طریقہ تھا کہ وہ محفوظ میں یعنی کہ سولی پہ چڑھا دیتے. قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے کہ وہ ایک ہاتھ ایک پیر کٹوا کے اس ہاتھ میں اس پیر میں کیل ٹانگ کے، ایسے الگ الگ ہے کہ وہ اسی طرح سے ان کا اس کا طریقہ تھا اس طرح کی سزا دینے کا، تو اس لیے بھی میخو والے کہا جاتا تھا. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کے بعد لشکر بہت تھا، فوج بہت تھی، آرمی بہت تھی، جس کو جب وہ کہیں پر بھی جا کے ان کا فوج کا پورا وہ لشکر جو رکتا تھا گروپ، تو اتنے سارے ان کے پاس میخے ہوتے ٹینٹ گاڑنے کے لیے، رکنے کے لیے، اس لیے بھی ان کو میخے والا کہا جاتا. ناظمہ. میم یہ نفس المطمئنہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں نیک عمل کرنے والے لوگ، مطلب نفس سے کیا مطلب ہوگا، ہماری جان یا نفس مانے جان ہے، اے مطمئن جان، سیٹسفائی، یعنی کہ وہ سیٹسفائیڈ؟ سیٹسفائیڈ جان. انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اللہ سے راضی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے آخرت میں، اور وہ اللہ سے بھی راضی. تو اللہ سے راضی ہونا کی علامت دنیا میں بھی کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام سے راضی. جی ٹھیک جی ہے، اللہ نے جو حکم بھیجے ہم ان سے راضی. یہ جی اللہ سے راضی ہونا بھی ایک وجہ، تبھی جا کے ہم آخرت میں بھی جو اللہ نے ہمیں دیا ہوگا نا جنت، اس سے ہم راضی ہوں جی گے. جی. اوکے سنیں، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اب چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا کے کل سے گوگل فارم بھیجیں گے، اس میں آپ لوگ اس کو سالو کر لیجیے گا. کوئی بندہ ہوا ٹائم نہیں ہے، پریکٹس کے فارم ہے وہ، تو سالو کیجیے گا انشاءاللہ. اور پھر فائنل کی ڈیٹ جلدی ہی ڈال دیں گے اس میں، اور انشاءاللہ تیاری کریے اور ایگزام کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.